Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. جی آج 2-3 موضوعات پر بات ہوگی کرنے کا ارادہ ہے. ایک تو غزوہ احد ہمارا چل رہا تھا، تو غزوہ احد کا اختتام اور غزوہ احد کے بعد کے 2 اہم واقعات، غزوہ حمراء الاسد اور شراب کی حرمت. اور اس کے ساتھ ہی کچھ بات آخر میں جو اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کووڈ-19 کی، کرونا وائرس کی، اس پر بھی 4-5 منٹ کی بات کچھ عرض کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ احد میں چند مجاہدین، چند صحابہ کی غفلت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ فتح آئی ہوئی بھی شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. یعنی وہ تو تھے ہی 700، ان 700 میں سے 70 شہید ہو گئے. اور ان شہید ہونے والوں میں کبار بڑے صحابہ بھی تھے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ. اور حضرت حمزہ جو تھے ان کو نیزہ وحشی نے مارا تھا. وحشی ایک غلام تھے جو ہند کے غلام تھے. تو ہند کا بھائی، یعنی جو ابو سفیان کی بیوی تھی ہند، ان کا بھائی غزوہ بدر میں مارا گیا تھا اور وہ حضرت حمزہ نے مارا تھا. تو وہ بدلہ اتارنا چاہتی، اس نے اپنے غلام کو بولا تھا اگر تم حمزہ کو مار دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. تو حضرت حمزہ جو ہے وہ 2 تلواروں سے لڑتے ہوئے لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے جا رہے تھے. پھر دور سے نیزہ مارا اور حضرت حمزہ کے ناف کے نیچے جا کے لگا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کچھ دیر میں شہید ہو گئے. ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ چند جانثار صحابہ، جیسے پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، آپ کے ساتھ تھے. مشہور ہو گئی کہ ان محمد قد قتل، محمد کو قتل کر دیا گیا. تو بہت سارے صحابہ ہمت ہار بیٹھے کہ اب جب محمد قتل ہو گئے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے. بعض پیچھے چلے گئے، بعض لڑائی کا میدان چھوڑ کے چلے گئے، بعض رہ گئے، لیکن ایک بڑی تعداد رہی. اور بعض صحابہ نے پھر ہمت دلائی کہ اگر محمد قتل ہو گئے تو کیا ہوا، محمد کا دین اور محمد کا اللہ ہے، اس کے لیے بھی تو لڑائی کرنی ہے. تو یہاں پر وہ صحابہ لڑنے لگے، اور اس کے بعد وہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ چند صحابہ تھے انہوں نے ایک حلہ بولا. کافروں کے دل میں اللہ نے رعب ڈالا. وہ اگرچہ چاہتے تو پورا حملہ کر کے مدینہ پر ختم کر سکتے تھے، وہ چلے گئے. جب فتح ہوئی تو کافر سامنے والے پہاڑ پہ، مسلمان دوسری طرف کے پہاڑ پہ، اللہ کے نبی کو لے جایا گیا. ایک غار نما تھا پہاڑ کے اندر احد کے دوسری طرف، وہاں آپ کو لٹایا گیا. تو وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم ہو گیا، تکیہ بن گیا. اور حضرت علی پانی ڈال رہے تھے، حضرت فاطمہ زخم صاف کر رہی تھی. اور جہاں آپ کا خون نہیں رک رہا تھا، وہاں چٹائی کو جلا کر اللہ کے نبی کے زخم پہ لگایا گیا تو آپ کا خون رک گیا. آپ کے یہاں پر کڑی گھس گئی تھی ہیلمٹ کی، جو لوہے کا ہیلمٹ ہوتا ہے، وہ نکل نہیں رہی تھی. تو ایک صحابی نے نکالنے کی کوشش کی، جب نہیں نکلی اپنے دانتوں سے کھینچ کے نکالا، وہ کڑی تو نکل گئی، ان کے 2 دانت بھی سامنے کے ٹوٹ گئے. تو ادھر سے جب سب صحابہ جمع ہو گئے تھوڑے سے، ادھر سے ابو سفیان نے نعرہ لگایا، اعلو حبل اعلو حبل، حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو.
یہ جس طرح آج ہندو لگاتے ہیں نا ہنومان کی جے ہو، جے سری رام، اس طرح کا. نے کہا حبل، ان کے 5 بڑے خدا تھے، بڑے ویسے تو بہت تھے، کہا حبل زندہ باد، حبل زندہ باد. تو اللہ کے نبی عمر رضی اللہ عنہ نعرہ لگانے گئے، آپ نے کہا نہیں. ابو سفیان نے پوچھا کہ افیکم محمد، محمد ہے؟ آپ نے سب کو روک دیا، جواب نہ دو کوئی، چپ. پھر اس نے کہا کہ اولو حبل. پھر اس نے کہا کہ ابو بکر ہے؟ کہا نہیں. پھر اس نے کہا عمر ہے؟ تو جواب نہیں آیا. تو پھر اس نے نعرہ لگایا واہ حبل زندہ باد. کافروں کو بھی پتا تھا کہ ترتیب یہی ہے، پہلے محمد آتے، پھر ابو بکر آتے، پھر عمر آتے. ان کو بھی پتا تھا، یہ بات اتنی واضح تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حرکت کہ آپ کے بعد مرتبہ ابو بکر کا ہے، اس کے بعد مرتبہ عمر کا ہے. پھر اس نے جب یہ نعرہ لگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نعرہ لگاؤ کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، حبل بڑا نہیں ہے. اس نے کہا، ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ہماری ہے، عزا خدا، وہ عورت خدا تھی بنائی ہوئی تھی، عزا ہماری ہے، تمہارا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نعرہ لگاؤ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن کی آیت سورہ احقاف کی نازل فرمائی ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے بندوں کا، مسلمانوں کا مولا تو اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. تو جس کا مولا ہو اور جس کا مولا نہ ہو، ان کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بہت بڑا فرق ہوگا. ہم تو مارے جائیں پھر بھی شہید، جیت جائیں پھر بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ ہی اکبر ہے، اللہ ہی بڑا ہے، ہم تو بڑے نہیں ہیں. تو یہ سکھایا. اور جو یہ خبر پھیلی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے نعوذ باللہ اور بعض صحابہ واپس، اس میں بھی تربیت تھی. چنانچہ سورہ احقاف ہی کی آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ نے احد کی شکست کا تذکرہ بھی فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے، یعنی پہلے بھی رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے. رسول مانا کیا تھا؟ محمد صرف رسول ہیں. کیا مانا؟ خدا تو نہیں ہے، رسول ہیں، خدا تو نہیں ہے. ان سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے. افئن ماتا، اگر وہ اپنی طبی وفات پا گئے، او قتلا، یا شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بر پیچھے گھوم جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو ایڑیوں کے بل پیچھے جائے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شکر والوں کو اللہ بڑا جزا دیں گے. تو یہ تربیت فرما دی کہ دنیا میں کسی فرد، چاہے وہ دنیا کے اعلیٰ ترین بشر ہو، ان کے آنے اور جانے سے ہماری عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا. اور یہ بتا دیا کہ دنیا میں ساری ذاتیں فانی ہیں، چاہے نبی ہو، چاہے امام الانبیاء ہو، ایک رہنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ اول تھا، کچھ نہیں تھا، لیس قبلہ شیء، وہی اللہ آخر ہے، لیس بعدہ شیء، وہی اللہ ظاہر ہے، وہی اللہ باطن ہے، اس کے سامنے کوئی. یہ توحید کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر ہے کہ یہ نہ ہو جائے لوگ کسی نبی کو، کسی ولی کو یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ بھی خدا والے اختیارات رکھتا ہے، یہ بھی فانی نہیں ہے، اس سے بھی کچھ نفع نقصان ہو سکتا ہے. یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرما دیا کہ ہم تو اللہ کے لیے زندہ ہیں، اللہ ہی کے لیے زندگی ہے اور اللہ ہی کے لیے موت ہے، اور اللہ ہی کو دیکھ کر ہم نے جینا ہے، کسی کے آنے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے مضبوط ایمان والے تھے. تو ایک دفعہ مجلس میں بات چلی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر کو ڈھونڈتے ہیں نا، مشہور ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں خضر زندہ ہے. تو حضرت نے ایسی مذاق میں کہا کہ اگر آج خضر آ بھی جائیں تو ہم ان کو بولیں گے حضرت ذرا بیٹھیں، ہم بات پوری کر لیں، بیان پورا ہو جائے، پھر آپ کی بات سنتے ہیں. ہم نے خضر سے کیا کرنا ہے بھائی؟ خضر زندہ ہو نہ ہو، ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے تو اللہ سے لینا، اللہ ہی تو زندہ ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، خضر سے کوئی مانگنا ہے ہم نے؟ تو یہ غزوہ احد پورا اللہ کے نبی کو اتنا غم کہ آپ نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 7 مرتبہ الگ الگ پڑھائی. یعنی ہوتا یہ تھا کہ 10 صحابہ کو لایا جاتا ان کی نماز جنازہ، پھر 10 کو لایا جاتا ان کی نماز جنازہ. تو حضرت حمزہ کو ہر ایک کے ساتھ رکھا گیا. اور پھر کفن میں کپڑا پورا نہیں تھا تو ایک ہی کپڑے میں دفنا دیا گیا. بعضوں کا کپڑا اتنا تھا کہ سر ڈھانکتے تھے تو پیر ننگے ہوتے تھے، پیر ڈھانکتے تو سر ننگا ہوتا تھا. ایسے ہی ایک ایک قبر میں 10 صحابہ کو دفنا دیا گیا.
آپ حضرات میں سے جو تشریف لے گئے انہوں نے مقبرہ احد دیکھا ہوگا جہاں وہ صحابہ شہید ہیں۔ سنت یہ ہے کہ شہید جہاں پر شہید ہو اس کو وہیں پر دفنا دیا جائے، منتقل نہ کیا جائے۔ جب واپس آئے تو اب ایک واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچنے کے بعد خطرہ ہوا کہ کافر تو جیت گئے تھے ایک طرح سے، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے بیٹل، ایک ہوتی ہے وار۔ تو کافر بیٹل جیتے تھے، وار تو نہیں جیتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے مارکے تو ہوتے رہتے ہیں نا، وار ہوتی ہے جب فائنل ایک جیت جائے دوسرے پر قبضہ کر لے، تو وہ جنگ تو نہیں جیتے تھے، ایک مارکہ جیتے تھے تھوڑا سا عارضی۔ تو آپ کو خطرہ ہوا کہ یہ لوگ دوبارہ حملہ نہ کر دیں، تو آپ نے جو صحابہ تھے جو ابھی احد میں شریک ہوئے تھے، زخم کھائے ہوئے، تھکے ہوئے، لٹے ہوئے، جذبات نیچے گرے ہوئے، انہی کو کہا واپس چلو پھر کافروں پر حملہ کرنا ہے، کہیں وہ گھوم کے واپس نہ آ رہے ہوں۔ نئے صحابہ کو تیار نہیں کیا، انہی کو کہا تم ہی نہیں واپس چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا، وہ لوگ واپس پلٹ کے آ رہے تھے۔ ابو سفیان کو بعض سرداروں نے آڑ دلائی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اتنی جیتی ہوئی جنگ واپس چھوڑ کے جا رہے ہو، ابھی مدینہ پر حملہ کرو، سب کا کام تمام کر دو۔ تو وہ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک اور آدمی مسلمان ہو کر آئے، خزاعہ قبیلے کے معبد بن ابی معبد۔ وہ مسلمان ہو گیا کہ رسول اللہ کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ آپ نے کہا تمہارے مسلمان ہونے کا کافروں کو پتہ نہیں، ذرا جاؤ ان کو ڈراؤ، ہم آتے ہیں پیچھے سے۔ تو یہ حضرت معبد گئے اور کافروں کا لشکر جو گھوم کے آ رہا تھا واپس، ان کو بولا کہ بھائی مسلمان تو بہت تازہ دم فوجیں لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا، وہ اور اللہ نے رعب طاری کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ یہ صحابہ واپس وہاں گئے جہاں تک کافر آئے تھے، اور وہاں سے واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر رعب طاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، سورہ آل عمران جو سورہ احد کی چل رہی ہے، الذین، چوتھے پارے میں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ یہ صحابہ ایسے پیارے لوگ ہیں، کیا ہی کمال لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی کی پکار پر لبیک کہا، زخم پہنچنے کی حالت میں، زخمی تھے، لٹے ہوئے تھے، جذبات نیچے تھکے ہوئے تھے بری طرح۔ پہلے جنگیں کوئی گولیوں کی تو نہیں ہوتی تھی نا، فائر کیا بندہ مار دیا، وہ تو تلوار مارنی پڑتی تھی، دوڑنا پڑتا تھا، بھاگنا پڑتا تھا، گھوڑا دوڑانا پڑتا تھا، کتنے کتنے میلوں کے بھاگ، روزانہ کی تلوار چلانا، اتنی تھکن۔ ان صحابہ نے اللہ کے نبی کی دعوت پر اس حالت میں لبیک کہا کہ جب زخم لگے ہوئے تھے، للذین احسنوا منہم اتقوا اجر عظیم، یہ احسان والے ہیں، کمال والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ کیسے صحابہ ہیں؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان کو جب بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ جمع ہو گئے تمہارے لیے، فخشوہم، ڈر جاؤ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان کی طرف سے بھی کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا وہ دشمن واپس آ رہے ہیں ہیبت ناک ہو کر، اور ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ، اسلحہ چھوڑ دو۔ تو باوجہ جائے کہ یہ ڈر جاتے، اللہ فرماتے ان صحابہ نے کہا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، اور کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی ہمارا کام بنانے والا ہے، ہمیں کسی اور کی فکر نہیں ہے دنیا میں۔ تو جب دنیا نے ڈرایا کہ ڈر جاؤ، کافر آ رہے ہیں، فلاں طاقت آ رہے ہیں، تمہیں اندازہ نہیں اس کی طاقت کیا ہے، یہود کی طاقت کیا ہے، نصارہ کی طاقت کیا ہے، امریکہ کی طاقت اسرائیل کی، تم نہیں لڑ سکتے، دوستی کر لو، ان کے نیچے آ جاؤ، ان کی ساری باتیں مان لو، دنیا پر سارا قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے، تم ہل بھی نہیں سکتے۔ حسبنا اللہ ونعم، ہم اسباب اپنائیں گے، جتنے جنگ کے اسباب، تلواریں، اسٹریٹجی اپنائی، جو اللہ کے نبی نے معاذ کو بولا تم ذرا جا کے ان کو بھی ڈراؤ۔ تو یہ سائیکلوجیکل وارز بھی ثابت ہیں، ہم دشمن پر سائیکلوجیکل حملے کر سکتے ہیں، میڈیا وار کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے اس میں۔ تو یہ اسباب اپنانے کے بعد اللہ پر بھروسہ اور اللہ ہی پر توکل۔ اسی سال، یہ 3 ہجری کا آخر چل رہا ہے، اللہ کے نبی کی مدنی زندگی کا تیسرا سال، حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی۔ حضرت عثمان احد میں نہیں نکلے تھے کیونکہ حضرت ام کلثوم بیمار تھیں، اللہ کے نبی کی لخت جگر۔ آپ نے حضرت عثمان کی تشکیل کی تھی کہ بھائی تم ان کی تیمارداری کرو، اور جیسے ہی ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب کیا پڑ گیا؟ ذو النورین، 2 نوروں والے، کہ نبی کی اولاد تو نور ہے، تو ان کے پاس 2 نور جمع ہو گئے،
اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا امتیاز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دیں۔ یہ شہادت ہے عثمان کے اخلاق کی اور حیا اور مروت کی۔ دیکھیں بعض دفعہ کوئی آدمی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت نیک ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی بیٹی دیکھتے ہوئے کیسا آدمی دیکھیں گے؟ وہ بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن میری بیٹی کے ساتھ سلوک کیسے کرے گا؟ اس میں شاید آپ بڑا عالم نہیں دیکھیں گے، آپ وہ دیکھیں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کا رویہ سب سے پیارا ہے، جس کی مروت سب سے اعلیٰ ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی صفت یہ تھی، ان کی حیا، ان کے اخلاق، ان کی مروت، ان کی شرم، ان کی انسانی، یہ بہت اعلیٰ تھی، اس لیے آپ سے ہم نے دوسری بیٹی بھی ان کو دے دی۔ اسی سال حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حفصہ بنت عمر، ان سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا، اور حفصہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی لیے چاہتے تھے حضرت حفصہ سے نکاح ہو جائے کہ نبی کے خاندان میں شامل ہو جائے۔ نبی کے خاندان میں شامل ہونا اتنی بڑی فضیلت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت زینب بنت خزیمہ سے بھی نکاح فرمایا۔ حضرت زینب ان کا لقب تھا ام المساکین، مساکین کی ماں۔ یہ نکاح سے پہلے ہی، اللہ کے نبی کی شادی سے پہلے ہی یہ صدقہ بہت کیا کرتی تھی، اور ان کے شوہر بدر میں شہید ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ اسی سال حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، یعنی 3 ہجری میں۔ تو رسول اللہ کی وفات کے وقت حضرت حسن کی عمر کتنی ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ کوئی وفات کس ہجری میں ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی کی وفات کس سال ہوئی ہے؟ 11ویں سال، 11ویں سال کی شروع ہوئی۔ یا اللہ، ابھی میں فیس بک کی خبریں پوچھوں آپ 50 سال سنا دیں گے ساری کچھ۔ اللہ کے نبی کی وفات کب ہوئی ہے یاد نہیں ہے ہم کو؟ بھائی فکر کریں، بار بار عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، تعلیم کریں، رات کو 10 منٹ کسی کتاب کی۔ ہمیں بلے بازوں کے نام پتہ ہیں، ہمیں گلوکاروں کے نام پتہ ہیں، ان کے سینچریاں، ان کے چھکے پتہ ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ کی موٹی موٹی باتیں تو پتہ ہونی چاہیے نا۔ یہ ہمارے لیے ہار کی بات ہے کہ اپنی تاریخ کا نہیں پتہ، جس چیز پر آخرت کا مدار ہے وہ نہیں پتہ، جس چیز پر نہ دنیا کا مدار ہے نہ آخرت کا، وہ ہمیں صبح شام پتہ ہے، اس پر 4 گھنٹے صرف کر رہے ہیں ہم فضول کے۔ تو فکر کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی کی وفات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہوئی؟ 7 سال 8 سال، وہ 11واں سال شروع میں تھا، اصل میں 7 سال ہوئی۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، شراب حرام ہو گئی، 3 ہجری کی بات ہے، اور شراب کی حرمت 4 سٹیجز میں ہوئی ہے۔ چنانچہ شروع میں مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 67 نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پہ نعمتیں دی، کھجوریں دی، انگور دیے، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، جن سے تم نشہ بھی نکالتے ہو اور اچھا رزق بھی نکالتے ہو۔ تو معمولی سا اشارہ کر دیا کیا کہ نشہ جو ہے وہ اچھا رزق نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا انگور اور کھجور سے تم کیا نکالتے ہو؟ سکرن، نشہ نکالتے ہو، شراب نکالتے ہو، اور رزقا حسنا، اچھا رزق۔ اشارہ کر دیا یہ اچھا رزق نہیں ہے، بس حرام نہیں کیا۔ دوسری آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جوا اور شراب حلال ہے یا حرام؟ میرے نبی ان کو جواب دے دیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، واسمها اکبر من نفعها، اس کا گناہ، اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ بھئی تجارت سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں آج سب سے بڑی انڈسٹری، بہت بڑی مہنگی انڈسٹری جو ہے وہ وائن کی ہے، بلکہ نقصان زیادہ۔ اب اس میں بھی اشارہ کیا، حرام نہیں کیا۔ ہر عقل مند آدمی سمجھے گا کہ ایک ایسا کام جس کے فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں، اس کام کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے، حرام نہیں کیا۔ تیسرا سٹیج، نماز پڑھائی ایک صحابی نے، اور وہ فجر میں جو ہے نا وہ رکعتیں زیادہ پڑھا دیں، 2 کی بجائے 4 پڑھا دیں۔ تو جب سلام پھیرا تو بعض پیچھے صحابہ نے کہا کہ بھائی آپ نے تو زیادہ پڑھا دی، کہا 2 اور پڑھا دو۔ اب وہ نشے میں تھے، اور نشے میں جھگڑے بھی ہو گئے۔ یہ سارے واقعات اللہ نے ہونے دیے کہ ہوتے رہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شناخت بیٹھ جائے کہ اس نشے کا یہ برا اثر ہوتا ہے۔
پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز میں جب جاؤ تو نشہ حرام ہے، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، مبالغہ کر دیا، نماز تو پڑھنا درکنار، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، مسجد بھی نہیں جا سکتے جب تک نشہ کیا ہے۔ تو اب پارشلی منع کر دیا شراب کو، یعنی نماز کے وقت نہیں پی سکتے، باقی وقت جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آیت سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 7ویں پارے میں نازل ہو رہی ہے۔ اب اللہ واضح حرام فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو خمر شراب، جوا اور انصاب وہ ہوتے تھے جس پہ وہ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے کرتے تھے، وہ بتوں کے نام کے انہوں نے بنائے ہوئے، بت کے نام کی بکری، بت کے نام کی گائیں، جیسے آج ہمارے مزاروں پر چڑھاوے نہیں ہوتے کہ فلاں پیر بہاول حق بیڑا دھک اور فلاں دربار علی حسن کا حجویری کے دربار اور یہ دربار، وہ درباروں پہ دے کے چڑھا رہے ہوتے جا کے، یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے جو قرآن کی روح سے حرام ہے۔ واضح بات ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، وما اہل بہ لغیر اللہ حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز حرام ہے۔ قرآن کی ترجمہ ہے، تفسیر بھی نہیں ہے، ترجمہ ہے قرآن کا۔ اللہ فرمائے یہ حرام ہے۔ والازلام، اٹکل بچوں سے کام کرنا۔ ازلام کیا ہوتا تھا؟ کافر جو ہے وہ تیروں سے نا تقدیر کا فیصلہ کرتے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کرو، ایک پہ لکھا ہوتا تھا نہ کرو، تو سفر پہ جانا ہوتا تو دونوں تیر ڈالتے، اگر نہ کرو نکل آئے تو کہتے بھائی اس میں تو بری بات ہے، اور کرو نکل آئے تو جاتے تھے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ دنیا میں اس قسم کے کرتبوں سے کوئی کام نہیں ہوتا کہ بلی گزر گئی کالی تو تقدیر بری ہو جائے گی، اور مرغے نے دیوار پہ چڑھ کے اذان دے دی تو مانا یہ ہے کہ مہمان آ جائیں گے آج، یا فلاں چیز منحوس ہے، فلاں کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کسی چیز کے کرنے سے تاثیر نہیں ہوتی، تاثیر ہوتی ہے اللہ کے کرنے سے اور اسباب کے درجے میں ہمارے عمل سے۔ توہم پرستی اسلام میں حرام ہے، کسی قسم کی توہم پرستی منحوسیت ماننا یہ منع کر دیا۔ اب چونکہ صحابہ کا ایمان بن چکا تھا، پہلے تدریس سے آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی جا چکی تھی کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ اب جیسی حرام آئی تو صحابہ نے جو یہاں پر جام لگایا ہوا تھا وہ بھی اٹھا کے نیچے پھینک دیا، مٹکے بڑے بڑے پڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے ڈرم شرابوں کے ہوتے تھے، اتنی پی جاتی تھی پانی کی طرح، عربوں کی خون میں بسی ہوئی تھی، وہ ساری توڑ کے پھینک دی اور ساری چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں شراب کی حرمت کی وجوہات بھی بیان کی۔ کیوں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان دو بڑی بری صفات تمہارے اندر پیدا کرے گا شراب سے اور جوئے سے، عداوت آپس کی دشمنی، والبغضاء بغض، ویصدکم عن ذکر، یہ تو دنیاوی نقصان ہو گئے، کون سے؟ بغض اور عداوت۔ اگرچہ یہ دنیاوی نقصان اخروی نقصان بھی ہے، جب مسلمانوں میں بغض و عداوت ہوگا تو گالیاں دیں گے، لڑائی کریں گے تو بڑے گناہ کریں گے۔ آگے ایک دینی نقصان بھی ہے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور یہ شراب تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے گی۔ فہل انتم منتہون، اب بھی رکتے ہو یا نہیں رکتے؟ ذرا اللہ نے تنبیہ کا انداز بیان فرمایا، رکتے ہو کہ نہیں؟ تو صحابہ نے فوراً کہا انتہینا انتہینا، بالکل اللہ رک گئے، ایک قطرہ بھی نہیں پئیں گے، کیوں پڑ گیا تھا۔ یہ اللہ نے بیان فرما دیا اور یہ حرام رہی، لیکن آج کے زمانے میں اب مسلمانوں کے اندر شراب اور دوسرے ڈرگز وہ دوبارہ بہت سارے آنے لگ گئے۔ تو اصل میں حکم یہ ہے، اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا سکرن، جو بھی انٹاکسیکنٹ ہے، ڈرگ ہے جو آپ کو نشے میں ڈالتا ہے وہ حرام ہے۔ جو چیز نشہ تو نہیں ہے لیکن نشے کی طرف لے جاتا ہے وہ بھی سخت منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات آج سائنٹیفکلی بھی پروف ہے کہ شراب کے جو نقصانات اللہ نے بیان فرمائے تھے وہ اس سے بہت زیادہ نقصانات آج دنیا میں آ چکے ہیں۔ اگرچہ مغرب نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہے، اس نظر سے انہوں نے جائز کہا کہ مزہ آتا ہے، لیکن اب ان کے یہاں بڑے بڑے سینٹر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے میڈیکل ہاسپٹلز میں ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں، جو الکوہولکس، جو شراب یا ڈرگ کے بیچارے مریض ہو جاتے ہیں ان کو صحیح کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں خدا کے لیے کم پیو کم پیو کم پیو۔ اللہ نے پہلے سے ہی توڑ دیا کہ جب حرام چیز ہے تو اس کو کم زیادہ کی کیا بات ہے، یہ حرام ہے تو حرام ہے، قطرہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ اماؤنٹ نشہ کرے اس کی تھوڑی اماؤنٹ بھی بلکہ حرام نہیں، اس کو نجس قرار دیا۔
نجس ہے. شراب دودھ میں ایک قطرہ گر گیا, دودھ کی بالٹی میں سب حرام ہو جائے گا. یہ کیا شناعت بیان کرنے کے لیے کہ مسلمان ہیں. شراب جو ہے نا وہ عقل کو خراب کرتی ہے. چنانچہ آج جو میڈیکل ریسرچرز میں کہتے ہیں آپ کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے, آپ کے ہارٹ کے ریٹ ایب نارمل ہو جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آخر میں جا کے, نوزیا ہو جاتا ہے, متلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں انسان کو, انسان کے جگر پر معدے پر بڑے خراب قسم کا بوجھ آتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ, ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے آدمی, اسٹروک شروع ہو جاتے ہیں, اس کو مرگی شروع ہو جاتی ہے, برین ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے, پھیپھڑے کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں, آہستہ آہستہ پھیپھڑا ختم ہو جاتا ہے, میموری خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو جو آدمی ڈرگس کرتا ہے اس کی میموری خراب ہو جاتی ہے. جرائم کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بغضاء والعداوہ, آپس کی جھگڑے. تو دنیا اس بات پر پہنچی ہے کہ آج جو گھریلو وائلنس ہے, گھر کے اندر جو میاں بیوی یا شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے, وہ 40 سے 50% وہ لوگ ہوتے ہیں امریکہ میں جنہوں نے شراب پی ہوتی ہے, نشہ کیا ہوتا ہے. اور جو ریپ ہوتا ہے وہ 70% وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نشہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح قتل بچوں کے ساتھ یا ایک دوسرے کو مارنا جھگڑنا 40 50 60 70% وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نشہ کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان کا اصل مسئلہ ہی کہ اعداد و شمار سے ہوتے نہیں, تو ہمیں اعداد و شمار باہر کے لینے پڑتے ہیں گیج برابر کرنے کے لیے. ایک اور مصیبت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر خاص طور پہ یونیورسٹیوں اور بڑی یونیورسٹیوں میں ڈرگ بہت زیادہ آ چکا ہے. دی نیوز اخبار کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 10 میں سے 1 بچہ ان کالجز میں کسی نہ کسی طرح ڈرگ لیتا ہے, جو بڑے یونیورسٹیاں بڑے کالج ہیں, اور یہ ایک فیشن بن چکا ہے. اور بعض اداروں میں انہوں نے ان اداروں کا سروے کیا جو بڑی یونیورسٹی ہیں, برگر فیملی والی, اس میں 50% بچے پائے گئے کہ وہ ڈرگ کے اندر, نشے کے اندر ملوث ہیں, اور نشے کی بہت سگریٹ میں یا کھانے میں یا میتھ یا کرسٹل یا کوئی ایسی چیز مورفائن وغیرہ, marijuana, اس قسم کی چیزیں, ہیروئن جو ہمیں نظر آتے نہیں تو الگ کیس ہے, یہ اب اندر شروع ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے میں دیکھیں کہ بچے کے اندر صبر کم ہو رہا ہے, آئسولیشن میں رہتا ہے, آپ سے بات نہیں کرتا, پیسے زیادہ مانگتا ہے, آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور ڈسٹرب ہے, خاموش ہے, لمبا سوتا رہتا ہے اس کا, تو یہ اس کا مطلب بہت بڑی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر یہ ڈرگز آئے ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ نیک ماں باپ اور نیک خاندان اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں, ان کا خیال نہیں کرتے, ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, بچوں کی تربیت ویسی نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ بچے ایک بری وبا میں جا کے پڑتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی نہ صرف اس بچے کی برباد ہوتی ہے بلکہ پورے خاندان کی برباد ہو جاتی ہے. تو یہ شناعت عام کرنے کی, بتانے کی, اور اس کے جو حفظ ما تقدم کے اسباب ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. 5 منٹ رہ گئے ہیں. کچھ بات جو ایک وائرس خوف کی شکل میں لوگوں کے دماغوں پہ پھیلا ہوا ہے, کرونا وائرس, جس کا سائنٹیفک نام کووڈ-19 ہے. 2-3 باتیں شرعی لحاظ سے میں عرض کروں, ڈاکٹر تو ہم نہیں, وہ ڈاکٹر بتائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ اس قسم کی چیزوں سے اگر کافر ڈرے تو ڈرے, مسلمان کیوں ڈر رہے ہیں؟ ایک ایسی خوف و ہراس کی فضا ہے کہ سوشل میڈیا پر, اخباروں پر ہر آدمی ڈرا بیٹھا ہے, وہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, دور سے کوئی آ گیا لگ گیا تو مرا جائیں گے, پتہ نہیں کیا بات ہو جائے گی. تو بھائی مسلمان کا تو ایک تقدیر اور ایمان ہے کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے جس دن رکھا ہے مرنا مرے گا, نہیں رکھا نہیں مرے گا. یہ اور بات ہے, اسباب اور احتیاطی تدابیر ایک اعتدال سے استعمال کرنا بھی شریعت کا حکم ہے. لیکن اتنا ڈر جانا اور اتنا مصیبت میں ہو جانا اور سب کو ڈرا دینا, حد سے زیادہ بات اتنی سی اس کو اتنا کر دینا ڈرا کے, اور ہمارا میڈیا بھی ماشاءاللہ اپنا چورن بیچ رہا ہے, اور ماشاءاللہ خاندانی حکیم چورن بیچ رہے ہیں. کوئی کہہ رہے جناب نمک کھا لو, کوئی کہہ رہے کہ جناب وہ لہسن کھا لو, کوئی کہہ رہے لہسن پہ نمک لگا کے دانت کے پیچھے والے دانت کے پیچھے رکھو تو چلا جائے گا, کوئی پتہ نہیں سارا ماشاءاللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں رپورٹ یہ آئی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کے ماہرین پیدا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں گا, ہر ایک ٹوٹکا بتائے گا مجھے ماشاءاللہ. تو یہ ایک تو امت مسلمہ کی خاص طور پہ ایک مصیبت ہوگی جہالت, اور جہالت جو ہے نا وہ ٹوٹکوں کو آگے کرتی ہے ہر فن میں, دین میں, سائنس میں, میڈیکل میں. الٹی سیدھی باتیں, غیر ریسرچ کی باتیں, یہاں سے سنی یہاں سے آگے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کسی آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یہاں کی بات وہاں کر دیں, بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے پھیلانا. ہماری تحقیق بھی کیا ہوتی ہے کہ وہ نویس صاحب بہت نیک آدمی, انہوں نے مجھے بتایا. نویس صاحب نیک آدمی ہے, ڈاکٹر تو نہیں ہے نا, سائنٹسٹ تو نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مستند بات آگے پھیلانی ہے.
اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان کیا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، سورہ انعام میں. اگر اللہ تکلیف کا ارادہ کرنا چاہے اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ آپ سے خیر کا ارادہ کرنا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، ساری دنیا جمع ہو کے آپ سے خیر کو ہٹا نہیں سکتی. یہ عقیدہ ذہن میں، دل و دماغ میں ہو. اللہ کرے اللہ نے جو دن ہمارا قبر میں لکھا ہے وہ دنیا میں آ نہیں سکتا. ہم امریکہ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، سنگاپور چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں، نہیں آ سکتا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، بھائی ایسے یہ جو موقع ہوتے ہیں یہ عذاب کی شکل ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی قوم بے حیائی میں مبتلا ہوتی ہے اللہ طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا فرماتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں نہیں ہوتی. جو HIV ایڈز وغیرہ آئی ہیں اور یہ بیماریاں آئی ہیں، یہ بے حیائی کے شاخسانے ہیں. واضح پروف ہے کہ زنا سے یہ بیماریاں نکلی ہیں. اور جو نہیں بھی پروف تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ طاعون اور اس طرح کی بیماریاں بے حیائی سے آتی ہیں. جن قوموں میں بے حیائی ہے تو بھائی حیا کی کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ جب سے یہ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی آئی ہے تو بے حیائی بہت عام ہو گئی. تو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کی حفاظت اور اللہ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا اور ایسے اسباب اپنانا، بے پردگی نہ ہو، مخلوط ماحول نہ ہو، کسی بے حیائی کے ایونٹ میں ہم نہ پڑیں. خواتین پردے کا اہتمام کریں، مرد ان کو سمجھانے والے بن جائیں کہ بھی ہمارا معاشرہ حیا والا معاشرہ ہو. یہ اسلامی معاشرے کا ترہ امتیاز ہے. تیسری ہدایت اللہ کے نبی نے یہ فرمائی تھی کہ اگر کسی شہر میں طاعون آ جائے تو تم اس میں داخل نہ ہو، یہ اسباب ہے. اور اگر وہ شہر والے جہاں طاعون ہے وہ لوگ باہر نہ نکلیں. اس کو آج دنیا کوارنٹائن کہتی ہے. یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا بھی کوارنٹائن ہے. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی فر من المظلوم فرارک من الاسد. ایک بیماری ہوتی تھی جزام کی، وہ لیپروسی کہتے ہیں کیا، جو آدمی سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسے کیا کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ بھی متعدی ہوتی ہے، یعنی انفیکٹڈ ہوتی ہے آگے. تو آپ نے فرمایا اگر ایسے آدمی کو دیکھو اس سے بھاگ جاؤ. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر پتہ ہو کہ کسی کو وائرس ہے تو اس کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہدایت میں آ گئی ہے اسباب کے درجے میں. اور پھر صبح شام کے وظائف جو ہیں تکلیف کو دور کرنے، بیماری کو، اس کا اہتمام. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی 3 دفعہ یہ صبح پڑھے گا شام تک کوئی تکلیف نہیں آئے گی، جو شام کو پڑھے گا صبح نہیں آئے گی. ایک مرتبہ پڑھ لیں میرے ساتھ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پھر آپ نے دعا سکھائی اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بدنی. اللہ میرے کان میں، میری آنکھ میں، اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما. قرآن کی دعائیں ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جو بیمار ہو جائے وہ یہ دعا پڑھے. اور قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. یہ جو بہت ساری دعائیں ہیں صبح شام کی، ان کو پڑھنے کا اہتمام ہو، اس سے اللہ کی رجوع. دوسری بات یہ جو بات جہاں ہو اس کو وہاں رکھا جائے. جو جہالت کا شاخسانہ ہے نا، یہ ہمیں ڈراتا ہے خواہ مخواہ میں. تو بات یہ بھائی کرونا وائرس سے 80,000 لوگ انفیکٹڈ ہیں اور اس میں 75,000 لوگ چائنا میں ہیں، 5,000 دنیا میں ہیں. پھر 81% کیسز جو ہوتے ہیں وہ مائلڈ ہوتے ہیں، 14% ماڈریٹ ہوتے ہیں، 5% سیریس ہوتے ہیں. صرف پاکستان میں 2 کیس آئے ہیں. اس کی فیٹیلٹی جو ہے وہ 2% ہے. یعنی کرونا وائرس سے لوگ یہ نہیں ہم سب آیا مر گئے سارے، جو آئے گا تو 2% مریں گے. ابھی صرف آج کی رپورٹ ہے 32,000 پیشنٹ ریکور کر گئے، 50 گھنٹے ریکور کر گئے، بخار ہے ریکور کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے بڑے خطرناک وائرس آئے تھے، اس میں 10-15% لوگ مر جاتے تھے اگر کسی کو لگ جائے. اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے، جو آدمی 50 سال سے نیچے ہے وہ بہت کم مرتا ہے، اس سے 70 سال سے اوپر ہے زیادہ مرتا ہے. تو جو آدمی 50 سال سے نیچے ہے، چائنا میں نہیں رہتا، اس کا 0.2% چانس ہے کہ وہ مرے گا. لہٰذا خواہ مخواہ کی الٹی سیدھی خبریں آگے پھیلانا، لوگوں کو ڈرانا، فضول چیزوں کو، نن ایشو کو ایشو بہت زیادہ بنا دینا، یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. مقصد، اچھا لوگ کیا کرتے ہیں ایسی باتیں کر کے نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب جو مقصد ہے اس سے دور ہو گئے. مقصد کیا تھا؟ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے جھنجھوڑ ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، دعائیں مانگیں، توبہ کریں. لوگوں اب ہم دوسری طرف لگ گئے جناب. اس میں ایک کیس جرمنی میں نکلا ہے، ایک امریکہ میں نکلا ہے، ایک افریقہ میں نکلا ہے، اب سارا دن اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں.
تو جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد کے پیچھے کسی اور کام پہ پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اپنا تعلق ہمیں مضبوط عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to